ود خورشید و ماہی الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی بزرگان ملت، آج کا دور جو ہے وہ اطاعت میں بھی تحقیق طلب ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ تحقیق طلب ہے، وہ کہ اس کے اندر خود کی کوئی استطاعت نہ ہو، اس کے اندر وہ کہ خود کی کچھ استطاعت نہ ہو، قابلیت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، علم نہ ہو، لیکن تحقیق طلب ماحول ہے، وقت ہے، دور ہے۔ ہم آپ کوئی بھی مصنوعی فعل، مباحی فعل، مستحباتی فعل یعنی کام یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اگلے کے ذہن و فکر میں شبہات گھر کرتے ہیں۔ اور آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، خصوصیت سے ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، نوجوانوں میں دین سے، بزرگوں سے کمی نسبت کی بنیاد پر اعتراضات کے باب کھلتے رہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے، جس کو کہا جائے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک ادھر بتا رہا ہے، دوسرا ادھر بتا رہا ہے، مولانا ادھر بتا رہے ہیں، جائیں تو جائیں کدھر؟ ہم جس کی یاد بنا رہے ہیں ہے کون؟ ہم جس کی یاد بنا رہے ہیں اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم نہیں بتا پاتے، ہم نہیں سمجھا پاتے، ہم نہیں کہہ پاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ مولانا فرحت جمال سے سنا تھا، مولانا جو ہے ممتاز صاحب سے سنا تھا، حافظ خورشید صاحب سے سنا تھا، اگلا اس کو رد کر دیتا ہے، اگلا اور حق بھی ہے، رد کر دے گا، اس کو کاٹ دے گا کہ حافظ خورشید کوئی سند نہیں ہے، مولانا فرحت جمال کوئی سند نہیں ہے، حافظ ممتاز کوئی سند نہیں ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں کچھ تحقیق ہونا چاہیے، اور تاریخ یہی ہے، حقیقی تاریخ یہی ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ کا باب واضح رکھنا ہوگا، آپ کو اپنی تاریخ کا باب روشن رکھنا ہوگا، تاکہ آنے والے زمانے میں بھی کوئی اس کو فراموش نہ کر سکے، فراموش نہ کروا سکے۔ انہی میں بہت ساری شخصیات ہیں، لیکن ہم اپنے علم کی تساہلی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، عدیم الفہمی کی بنیاد پر، ناقص العقلی کی بنیاد پر کج بحثی تو کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی جوابات ہم نہیں دے پاتے۔ درود شریف کل اسی موضوع پر ایک چھوٹا سا پروگرام اچھے میاں نے ذہن میں ڈالا کہ اب بھی کچھ چیز اس میں چاہیے کہ جو کرتے ہیں تو اس کی کچھ تحقیقی بات ہونی چاہیے، تو سوشل میڈیا میں ایک پروگرام بنا کے ہم نے ڈال دیا۔ کل بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا، کئی جگہ لگایا کہ ہم کسی بھی بزرگ کا کیوں کرتے ہیں۔ اب آج جس بزرگ کے بارگاہ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملے، درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چند جملے جس شخصیت کا آج ہم یہاں ذکر کرنے اور یہاں عقیدت میں، محبت میں لوگ جمع ہوئے، چند معلوم ہم نے تیار کیا، سمجھ گئے؟ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا اس لیے کیا کہ مختصر وقت میں، مختصر انداز میں واضح بات ہو جائے۔
تقریر میں تو بہت لمبی چوڑی ہے، بہت لمبا وقت چاہیے، تقریر کرنا ہے نہیں، گھر کی محفل ہے، لیکن کچھ بتانا جاتے تاکہ ہمارے بچے نوجوان اس کو ازبر کر لے، سمجھ گئے، ازبر کر لے۔ آج ہم اور آپ یہاں جو اکٹھا ہوئے وہ سب پر آیا و ظاہر ہے کہ ہم سب یہاں خواجہ خواجگان خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وقدس سرہ العزیز کی تاریخ عرس پاک منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یاد اور ذکر سے اپنے اپنے قلبوں کو مجلہ کرنے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شہنشاہ ولایت اقطاب بحر و بر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، پھر بھی عقیدت و محبت کا پیالہ لے کر حسب استطاعت ضرور آئے ہیں، آتے رہیں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آئیے جانتے ہیں ہم جس عظیم سے عظیم تر شخصیت کے تقریب فاتحہ و نظر و نیاز میں شامل ہوئے ہیں، وہ واقعی کون اور کیسے برگزیدہ بزرگ ہیں، وہ کون اور کیسے۔ سب سے پہلے حضور غریب النواز کی تاریخ پیدائش و مقام پیدائش و والدین شریفین کو جانتے چلے، ہے نا۔ حضور سلطان الہند، ہندوستان سے ہند، ہند سے ہندوستان، سمجھ گئے نا، اور ان سال 814واں عرس ہو رہا ہے۔ کتنا ہو رہا ہے؟ اجمیر شریف میں پوری دنیا میں کتنا ہو رہا ہے؟ 814واں عرس ہو رہا ہے۔ اور ہند کی تو تاریخ آپ ملاحظہ کریں گے تو سندھ بھی اسی میں ہے، شری لنکا بھی اسی میں ہے، افغانستان بھی اسی میں ہے، اور ان تمام یعنی جو اس وقت کا ہندوستان تھا اس کے آپ جو ہے شہنشاہ ولایت تھے، سمجھ گئے، اور رہیں گے۔ تو اب سوچئے ہند کا تصور اس وقت کا کیجئے، آج تو چھوٹا سا طبقہ رہ گیا، کئی ملک نکل گئے، افغانستان نکل گیا، پاکستان نکل گیا، بنگلہ دیش نکل گیا، شری لنکا نکل گیا، یوں سمجھ جائیے کہ پورا ہندوستان کے آپ کیا ہے 814واں عرس ان سال منایا جا رہا ہے۔ تو سلطان الہند کی تاریخ ولایت یہی ماہ رجب ہے، یہی مہینے میں، اور یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، سمجھ گیا، حرم والا مہینہ کہلاتا۔ اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت ہے، سبحان اللہ، اس مہینے کو بہت زیادہ عظمت ہے، اس مہینے کو بہت زیادہ رفعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند رجب المرجب کا دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تو نے ہمیں رجب دکھایا، شعبان بھی دکھایا، ماہ رمضان بھی دکھایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے کی بہت زیادہ عظمت کرتے ہیں۔ کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اور آنے والا شب برات میرا مہینہ ہے۔ کہا تو پھر ہمارا ماہ رمضان تم سب کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں بزرگوں نے بے پناہ روزے رکھے ہیں، بہت عظمت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر ایک روزہ بھی رکھ لے تو سمجھ جائیے کہ حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ اسی مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کی پیدائش بھی ہے، وصال بھی ہے، تاریخ عرس بھی ہے، اور اسی مہینے کو وہ عظمت ہے، یا اس مہینے کے توسل سے ہمیں عظمت ہے کہ اسی مہینے کی شب 27 میں کیا ہوا ہے؟ شب 27 میں نماز فرض ہوئی ہے، شب معراج۔ اللہ کے رسول کو بہت معراج ہوئی، کئی دفعہ معراج ہوئی، لیکن جسمانی معراج جس میں نماز کا تحفہ ملا شب 27 رجب ہے۔ سبحان اللہ، شریف اللہ سے محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ تو حضور غریب النواز یعنی معین الدین حسن، آپ کا کیا نام ہے؟ معین الدین حسن
آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے حضرت سیدنا حضرت العلام غیاث الدین حسن. کیا ہے؟ غیاث الدین حسن آپ کے والد بزرگوار کا. بہت پائے کہ آپ بھی بنی. آپ کی والدہ کا سیدہ ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. والد کی طرف سے آپ گلگو قبا سید الشہداء سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے. یعنی والد بزرگوار کا شجرہ سیدنا امام علی مقام امام حسین کی طرف جاتا ہے، اور والدہ کا شجرہ جو ہے امام الہدا حضرت حسن مجتبی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. یعنی آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اور قریب ہو جائیں گے کہ حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی کے چچا زاد بہن ہیں ام الورا. غوث پاک کی کیا ہے؟ چچا زاد بہن ہے ام الورا. اس لحاظ سے حضرت غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے؟ ماموں ہیں. آپ کی پیدائش سجر کہیے، عرف میں یہی مشہور ہے. سجزی بھی ہے لیکن سنجر پر زیادہ اتفاق ہو گیا ہے نا. تو سنجر سیستان سمجھ گئے، ایران کا ایک علاقہ ہے. وہاں 530 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. پیر کے دن. کیا کون سا؟ 530 ہجری. بعض نے 33 بھی لکھا ہے، بعض نے 37 بھی لکھا ہے. لیکن حضرت اخبار الاخیار میں بڑی تحقیق کے بعد محقق علی الاطلاق تمام حوالوں کو انیس الارواح بھی لکھا کہ 530 ہجری میں آپ کی پیر کے دن پیدائش ہے. 14 رجب المرجب 530 ہجری بمقام سجر علاقہ سستان. ٹھیک ہے. آپ کا نام معین الدین حسن ہے اور القاب بہت سبحان اللہ. ہندن ولی، عطائے رسول، غریب النواز، خواجہ بزرگ، آفتاب چشتیہ، سلطان الہند، نائب رسول اللہ، وارث الانبیاء، اقطاب بحر و بر وغیرہ. اور ان تمام پہ جو بھاری ہوا آپ کا جب آپ کا 6 رجب المرجب کو وصال ہوا ہے، تو آپ کی قدرت کی طرف آپ کی پیشانی پہ جو لکھا ہوا قدرت کی طرف غور کیجیے گا، قدرت کی طرف سے جو لکھا ہوا تھا آپ کی پیشانی پر، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. آپ کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے. مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف رجوع کر گیا. طریقہ کیا تھا کہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز آخری جب وقت آپ 97 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا تھا. تو سبحان اللہ. کتنے سال کی عمر ہوئی تھی؟ 97 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. سمجھ گئے؟ تو استغراقی کیفیت رہتی تھی. استغراقی کے بعد ہوئے شاہ آپ کے کواڑ بند ہو جاتے. تو حجرہ شریف یہاں آپ ہیں ابھی، جہاں آپ ہیں حجرہ شریف میں آپ کا کواڑ بند ہو جاتا تھا. آپ استغراقی کیفیت میں رہتے تھے. جملہ خلفاء وغیرہ جانشین لوگ کھڑے رہتے تھے، اور صبح کے وقت آپ کو آواز دی جاتی تھی. اب آواز کیا دی جاتی تھی؟ آواز کیا دی جاتی تھی؟ آپ کے دہلیز پر، دروازے پر لوگ کھڑے ہو کے کیا پڑھتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ولی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا والی ہند. اللہ اکبر کبھی پڑھا جاتا تھا تو پھر آواز آتی تھی اندر پھر اس کے بعد لوگ اندر جاتے تھے اور غریب النواز پھر باہر نکل کر نماز پڑھتے. پھر سرکاری کیفیت رہتی تھی 5 کی شب میں.
یعنی 5 گزر کے غریب النواز پھر استغاثہ کی کیفیت میں گئے. لوگ سورہ کو پڑھتے رہے لیکن دروازہ نہیں کھلا. نہیں کھلا دروازہ. آخر میں لوگوں نے دروازے کو دستک دے کے, بہاری زبان میں کہیں گے دھکا دے, دستک دے کے جب اندر گئے تو دیکھا غریب النواز علیہ رحمۃ الرضوان ہے اور پیشانی پر یہی حبیب اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ کے اس محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میں چن لیا. غریب النواز کی کرامتیں, اللہ اکبر, غریب النواز کا علم, غریب النواز کی شخصیت کون نہیں جانتا ہے. ایسے تو عرف میں بہت لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن غریب النواز علیہ رحمۃ الرضوان اگر کسی کو اس نیت سے دیکھ لیتے, آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اس نیت سے دیکھ لیتے تھے کہ آنے والے کو مفتی بنانا ہے تو چشمے صدق میں ولایت کی نگاہ ڈالتے تھے تو مفتی بن جاتا. آنے والے کو دیکھتے تھے کہ اس کو مجدد بنانا ہے تو نگاہ مجدد ڈال دیتے تھے, مجدد ہو جاتا. آنے والے کو دیکھتے تھے کہ اس کو قطب بنانا ہے تو نگاہ قطب ڈال دیتے تھے, قطب بن جاتا تھا. نگاہ ابدالیت ڈال دیتے تھے, ابدال بن جاتا تھا. نگاہ ولی ڈال دیتے تھے, ولی ولایت بن. نگاہ شہنشاہیت ڈال دیتے تھے. ارے وہ تو وہ ہے, ارے اپنے مریدوں پر, خلفاء پر نہیں بلکہ خلفاء کے خلفاء پر نگاہ ڈال دی. جو باپ کی پشت میں تھا, ماں کی باپ کے سلب میں تھا, ماں کے رحم میں تھا, اس پر بھی نگاہ ولایت ڈال دی ہے. وہ بھی سلطان الاولیاء بن گیا, وہ بھی سلطان الاولیاء بن گیا غریب النواز. اور یہ کرامتیں, ایک چیز اور بتا دیں, ولی کی کرامت, ولی کی طاقت روحانی بادہ وصال اور دوگنا 4 گنا ہو جاتی ہے, دوگنا اور 4 گنا ہو جاتی ہے. بہت سارے بزرگوں نے آج بھی اگر ولایت بٹ رہی ہے, منکر غریب النواز ایک بھی شخص دکھا دو جو ولی ہو سکتا ہے. منکر غریب النواز ولی نہیں ہے, منکر غریب النواز ولی. اس لیے کہ ولایت, شان شاہ ولایت, اللہ جیسے غوثیت کے سردار حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دی کیفیت میں کہا, الہامی کیفیت میں کہا, اشارے غیبی میں کہا کہ جتنے اولیاء سب کے کاندھوں پہ میرا سبحان اللہ. تو حضرت غریب النواز سلطان کے سنجر کی پہاڑی پر تھے. انہوں نے سنا کہ میرے ماموں نے کچھ کہا, میرے بابو نے کچھ کہا ہے. گوش گزار ہوئے کہا کہ لا بابو کاندھے پر رہی, عیلی عیلی عیلی, میری آنکھوں پہ رابطہ ہے. یہ مقام ملا. پھر حضرت غریب النواز علیہ رحمۃ الرضوان, بہت تلاش میں تھا لیکن میں نے تلاش کیا, کئی مہینے غریب النواز حضرت غوث پاک کی صحبت اور خدمت میں رہے, کئی مہینے رہے خدمت میں. اور وہاں سے آپ نے جو ہے بے پناہ فیوز و برکات حاصل کیا. اور اس کے بعد جب آپ کو سلطان الہند کا لقب دے کر بھیجا گیا تو حضرت داتا گنج بخش حضوری تمام راستے کو سمیٹتے ہوئے داتا گنج بخش حضوری علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ اقدس میں آئے, بارگاہ اقدس میں آئے, جو بہت پائے کے بزرگ. اور یوں کہیے کہ آپ کے شیخ کے جو ہے مصاحب میں سے, آپ کے شیخ کون تھے, پیر کون تھے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جنت البقیع میں, جنت البقیع کہاں ہے حاجی صاحب؟ مکہ شریف میں ہے نا. جنت البقیع میں آرام فرما, اللہ اکبر, جنت البقیع میں آرام فرما ہے. وہیں آپ کا عرس, اب دیکھیے فنافش ہے, محرم شریف کی 5-6 ہوتا ہے, محرم شریف کی 5-6 آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اور اس نسبت سے غریب النواز میں بھی بڑی دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے. 5-6 محرم الحرام آپ کے شیخ کا عرس ہوتا ہے. اور آپ کا 6 رجب المرجب کو عرس پاک ابھی جو ہے وہ کل چل رہا ہے. غریب النواز میں کل چل رہا ہے. غریب نواز میں صبح سے قرآن خوانی ہو رہی ہے. غریب نواز میں جو ہے ازدحام عظیم ہے, ان کی تیاریاں چل رہی ہیں. اور صرف غریب النواز میں نہیں, دنیا کے کونے کونے میں آپ کی عقیدت مند آپ کا عرس منا رہے ہیں. اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک غریب النواز کا عرس آتا ہے, بالخصوص ہندوستان میں سارے بزرگوں کا عرس ہونے لگا. جس خطے کا جو
کہ عوام جاتی ہے، محبت میں جاتی ہے، عقیدت میں جاتی ہے، اپنے اپنے بزرگوں کے علاقے پر چادریں پیش کرتی جاتی ہے. ہر جگہ جہاں جائیے بزرگوں کے یہاں اس بڑی ازدحام نظر آئے گا، اس لیے کہ سب کے یہاں جو ہے لوگ چادر پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں، وسیلہ در وسیلہ جاتے ہیں. اب جو آخری چیز ہے کہ ہم بزرگوں سے کیوں نسبت رکھیں؟ بزرگوں سے زندگی میں تو مانا جا سکتا ہے، بادہو کے ساتھ ان سے تعلق کیوں رکھے، ان سے لگاؤ کیوں رکھے، ان کا ذکر کیوں کرے، ان کے آستانے پر کیوں جائیں، ان سے چادر کیوں چڑھانے، ان کے نزدیک کیوں بیٹھے، وہاں سے کیا فائز ملے گا؟ کہنے والے کہتے اب تو مر گئے. تو حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ جب انتظار کی طرف چلے تو کہاں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ کہ آستانے پاک پر آئے. اشارہ تھا وہاں رہنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں سے اجازت لینی ہے، آگے بڑھانا ہے، وہاں رہے. حقیقت یہ ہے کہ کئی مہینے وہاں رہے، تاریخ یہ ہے کئی مہینے رہے. خصوصیت سے آپ نے وہاں چلہ کیا 40 دن. آپ کے وہاں کہاں کیا چلہ؟ داتا گنج بخش رحمۃ کئی مہینے تک رہے. آپ کا حجرہ اعتکاف اب تک اندور میں احاطہ مزار مقدس موجود ہے آج تک. کہاں؟ داتا گنج بخش حجویری میں. وہاں سے ہندوستان کی طرف رخصت آئے اور یہ شعر ادا فرمایا جو عالمگیر شہرت کی کا حامل ہے. کیا فرمایا؟ جب وہاں سے نکلے آپ اب ہندوستان کی طرف تو آپ کی زبان سے جو ہے باڑگی شعر نکلے. کیا نکلے؟ گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہے. گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا لا قصارا پیر کامل کا ملالا. یعنی ہم جس آستانے پر آ کے ٹھہرے ہیں وہ صاحب مزار کے یہاں ٹھہرے بیٹھے، عبادت کیا، تلاوت کیا، ریاضت کیا، اعتکاف میں رہے. اور جب وہاں سے نکلے تو یوں کہیے کہ وہ بزرگ کا آستانہ اب تک بند تھا. یوں سمجھ جائیے کہ لوگ جان نہیں پائے تھے، لیکن غریب النواز نے اس کو آشکار کر دیا. کہا رہے یہ وہ آستانہ ہے کہ اگر ناقص آوے گا، اگر ناقص آوے گا، نہ اہلا آوے گا تو اہلدار ہو جائے گا، بے علم والا آوے گا تو علم والا ہو جائے گا، بے سمجھ والا آوے گا تو سمجھ والا ہو جائے گا، بے دولت والا آوے گا تو دولت والا ہو جائے گا، بے شہرت والا آوے گا تو شہرت والا ہو جائے گا. یعنی ناقص آگا پیر کامل، اب کامل آ رہا ہے، اور جو کامل آوے گا وہ بہت بڑا رہنما بن جائے گا. آپ کے یہ شعر ہر جگہ، جیسے حضرت ابو طوامہ کی تمام وہ جو مثنوی لکھا ہے دین اسلام پر جو انہوں نے لکھا تو بہت بڑا 35 اشعار لکھے انہوں نے، دین کو 35 اشعار میں جمع کر دیا. لیکن ان کا ایک شعر اتنا مشہور ہوا کہ ہر مسجد کے جو ہے منبر و محراب پر لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ روز محشر کے جام اداس ہوت اولی پرش سے نماز ہوت. یہ حضرت شرف الدین ابو طوامہ علیہ رحمۃ الرضوان جو ہندوستان کے جسٹس تھے، جج تھے، ان کے اشعار لکھے ہوئے. المختصر حضرت غریب النواز علیہ رحمۃ الرضوان کی یاد یا بزرگوں کی یاد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کونوا مع الصادقین. اے لوگو اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہو، ستھرا بنانا چاہتے ہو، بہتر بنانا چاہتے ہو، اعلیٰ بنانا چاہتے ہو، عظمت والا بنانا چاہتے ہو، رفعت والا بنانا چاہتے ہو، بلندی پہ لانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی عظمت والے ہو جاؤ گے. اور حدیث مبارکہ ہے ان ذکر الصالحین، ذکر الصالحین دونوں کہ اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر کرنا تنزل الرحمہ، یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جملہ اہل سنت والجماعت خوش عقیدہ لوگ تمام بزرگان دین بالخصوص سرتاج اولیاء کا عرس مقدس ذکر کی شکل میں، نعت کی شکل میں، حمد کی شکل میں، قرآن خوانی کی شکل میں،
جو ہے دیگ خانی کی شکل میں، زردے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، نذرانے کی شکل میں ہم یاد مناتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی پشتہ ہیں تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا بھی پشتہ، ہم بھی اسی سب میں کھڑے ہیں، ہماری بھی گنتی ہو جائے. سبحان اللہ. ہم ہیں نہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو ہے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا مصر کے بازار میں، یوسف بکنے والا ہے. دنیا نہیں جان رہی تھی، بس اتنا جان رہی تھی کہ ایک حسین چہرہ، ایک حسین چہرے والا بک رہا ہے، ایک حسین چہرے والا بک رہا کہ پورے مصر میں ویسا کوئی نہیں ہے. سب بڑے بڑے رئیس، مالدار، بادشاہ تک چلے ان کی خریداری کے لیے. ایک بڑھیا نے سنا، کیا سنا؟ کہ کوئی نوجوان، کوئی رانا، کوئی خوبصورت بک رہا ہے. اتنی سی روئی لے کے وہ بھی چلے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ ایک شخص بک رہا ہے، ایک نوجوان بک رہا، اس کو خریدنے چلے. ہٹ یہاں سے، تو خریدے گی؟ بڑے بڑے رئیس، بادشاہ، شہنشاہ، دولت مند، ارب پتی جا رہے ہیں خریدنے کے لیے، اور تو اتنی سی روئی لے کے جا رہی ہے. ارے نہیں، میں تو جاؤں گی. ارے اس صف میں جگہ خالی مل جانی چاہیے. سبحان اللہ. اس صف میں جگہ مل جائے گی تو کل یہ بھی تو پتا چلے گا کہ ہم بھی خریداروں میں تھے. سبحان اللہ. تو آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے. جیسے بزرگوں نے بزرگوں سے عقیدت رکھی، عالموں نے عقیدت رکھی، محبوں نے عقیدت رکھی، جانشاروں نے عقیدت رکھی، لیکن کم سے کم ہم خام کاروں کو اتنا تو فخر رہے گا کہ ہم بھی اس سب پہ کھڑے ہیں. ہم خام کاروں کو اتنا تو فخر رہے گا کہ یا قریب النواز، اے اللہ تیرے حبیب، تیرے محبوب بندے، تیرے ولی بندے، تیرے سلطان الاولیاء جس کو تو نے بنایا، شہنشاہ اولیاء بنایا، افتاب بحر و بر بنایا، یعنی سمندر پر اس کی حکمرانی دے دی، خشکی پر اس کی حکمرانی دے دی، اور جو ہے خشکی پر اس کی حکمرانی دے دی، اور جو ہے سمندر پر اس کی حکمرانی دے دی. اس کے ماننے والوں میں ہم بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عقیدت و محبت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور بزرگوں سے فیض آپ کی نسلوں میں بھی ہمیشہ جاری و ساری رکھے. یہ تھوڑے سے مختصر سی بات تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غریب النواز علیہ رحمت الرضوان اور جملہ اولیاء کرام بزرگان دین کی محبت، عقیدت ہمارے اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. آمین. اللہم آمین.